آج ہم ایک بڑا خاص دن منا رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ریزوریکشن ڈے آف جیسس کرائسٹ، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا دن۔ اور یہ وہ دن ہے جو کرسمس سے بھی بڑا دن ہے۔ آج چند ایک باتیں جلدی آپ کے ساتھ کروں گا تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، لیکن خدا کے خادم نے مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں وہ کہتا ہے، ٹی ڈی جیکس، کس نے نام سنا؟ ایک بہت بڑے خادم ہیں یہ امریکہ میں۔ وہ کہتے ہیں سلویشن از دا روٹ، نجات جو ہے یہ جڑ ہے۔ نجات کیا ہے جی؟ جڑ ہے، لیکن مسیح کا جی اٹھنا یہ اس کا پھل ہے۔ مسیح کا جی اٹھنا کیا ہے؟ یہ پھل ہے۔ نجات جڑ ہے اور اس کا جی اٹھنا پھل ہے۔ اور ایک اور خادم جان سٹارٹ، وہ کہتے ہیں کہ ہم پیدا ہوتے اور مرتے ہیں۔ غور کیجئے گا جملوں پر۔ جان سٹارٹ کہتے ہیں کہ ہم پیدا ہوتے اور مر جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے جی؟ بولیے گا۔ ہم پیدا ہوتے اور مر جاتے ہیں، لیکن یسوع مسیح ہوا اور زندہ ہو گیا۔ اور ڈاکٹر بلی گرہم یسوع مسیح کے ریزوریکشن کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے اپنی محبت یا اپنی محبت کی خوبی اس وقت صلیب پر دکھائی جب یسوع مسیح صلیب پر لٹکا ہوا لہو لہان تھا اور اس میں وہ مر گیا، اور وہ کہتا ہے یسوع مسیح کی موت کے وسیلے سے دنیا سے خدا کہتا ہے کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں۔ یعنی مسیح کی موت جو ہے یہ خدا کی محبت ہے۔ اور یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر کیا کرے؟ ایمان لائے، ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آمین۔ اس سے پہلے کہ ہم حوالے کی طرف چلیں، یہ جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا یہ یوحنا کی انجیل اور اس کے 11 باب سے یہ تلاوت کی گئی تھی، اور 11واں باب جو ہے یہ بہت خوبصورت ہے۔ لیکن اس سے پہلے چند باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے یوحنا کے حوالے سے خاص طور پر کہ یوحنا کی انجیل اور اس کے 3 خطوط، یوحنا کی انجیل اور اس کے 3 خطوط، یعنی پہلا یوحنا، دوسرا یوحنا اور تیسرا یوحنا، 3 خطوط۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تینوں جو ہے وہ 85ویں عیسوی سے 95ویں عیسوی کے درمیانی عشرے میں ان کو تحریر کیا گیا تھا، اور انجیل جو ہے یہ 85 عیسوی میں تحریر کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک شاگرد تھے اس وقت تک ہمارے پاس نئے عہد نامے کا جو پیغام تھا، نئے عہد نامے کا جو حصہ تھا، وہ ہمارے پاس لکھی ہوئی حالت میں نہیں تھا۔ گزرے دن ایک خادم یہاں پر ٹیچنگز دے رہے تھے، تو انہوں نے بھی اس بات کو، جو سیمینار میں تھے ان کو پتہ ہوگا، انہوں نے اس بات کو کی۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا حصہ بہ حصہ اور طرح بہ طرح کلام کرتا رہا اور اپنے خادموں کے وسیلے سے ہم تک پہنچاتا رہا۔ اور دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں اس تصنیف کے حوالے سے، وہ یہ کہ اس کا مقصد جو تھا، یوحنا رسول نے کیوں لکھا،
اصل میں ہر صدی میں، ہر دور میں لوگ کلیسیا کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جب کرائسٹ کا زمانہ تھا تب بھی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اور جب شاگردوں کا دور تھا تب بھی، اور آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو لوگ کرائسٹ کے خلاف بے شمار بدعات اس دنیا میں چلی آ رہی ہے، اور وہ اپنے طریقے سے کرائسٹ کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو یوحنا کو اس لیے ضرورت پیش آئی کہ وہ یہ خط لکھے، یہ انجیل اور تینوں خطوط، چونکہ ناستکزم جو تھا اس دور میں انتہائی زور و شور میں تھا، اور یہ لوگ کلیسیا پر تو یہ چرچ میں ایک بدعت تھی، یسوع مسیح پر تو ایمان رکھتے تھے کہ یسوع پیدا ہوا ہے، موا ہے، تیسرے دن دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا، لیکن اس کی الوہیت پر یہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ ناستکزم جو ہے، جو ناستکزم کے ماننے والے ہیں، وہ یہ بلیو نہیں کرتے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا ہے۔ یسوع مسیح کون ہے؟ خدا ہے۔ اسی لیے یوحنا کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اس انجیل کو اور تینوں خطوط کو تحریر کرے۔ اور اگر آپ غور کریں یوحنا کی انجیل کے حوالے سے تو اس کا آغاز اس کی پیدائش سے نہیں ہوتا، اس کا آغاز مقدسہ مریم کے پیغام سے نہیں ہوتا کہ فرشتہ اس کے پاس پیغام لے کر آیا، بلکہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ پہلے باب کیا ہے؟ پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ بولیے گا، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یعنی اس نے اس کی پہلی آیت سے ہی اس بات کو پروو اور ثابت کرنا شروع کیا کہ یسوع مسیح جو ہے وہی آنے والا مسیح ہے، یسوع مسیح ہی جو ہے یہ وہی لیمب آف گاڈ ہے جس مسیح کی یہودی انتظار میں ہے، وہ آ چکا ہے۔ اس لیے اس انجیل میں نہ تو آپ کو اس کی آزمائشوں کا ذکر ملے گا، نہ اس کی پیدائش کا ذکر ملے گا، بلکہ اس کے معجزات کا ذکر ملے گا جن میں اس نے اس کو ثابت کیا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا ہے۔ اور آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ زندگی جو ہے وہ میں ہوں۔ آمین۔ اور اگر ہم بائبل مقدس پر غور کریں تو وہ کیا کہتا ہے؟ اب ایک حوالے پر میں بعد میں جاؤں گا، وہ کہتا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، وہ کہتا ہے قیامت اور زندگی میں ہوں۔ یہ سارے حوالہ جات یوحنا کی انجیل میں ہیں۔ وہ کہتا ہے زندگی کا پانی میں ہوں، وہ کہتا ہے دروازہ میں ہوں، وہ کہتا ہے راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ دنیا کا نور کون ہے؟ میں ہوں۔ یسوع کہتا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں، انگور کا درخت میں ہوں، گریٹ آئی ایم، یعنی میں ہوں، جو کچھ اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں۔ یہ وہی بات ہے جو خدا نے خروج کی کتاب میں یہ بات کہی تھی کہ میں جو ہوں سو ہوں۔ ایک حوالہ دیکھیے گا اور پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے گا یوحنا کی انجیل اور اس کا 8واں باب دیکھیں۔ میں اسی حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں۔ 8ویں باب کی 54 آیت۔ یسوع نے جواب دیا، نکال لیجئے گا تاکہ دھیان سے ہم دیکھیں۔ یسوع نے جواب دیا، اگر میں آپ اپنی بڑائی کروں تو میری بڑائی کچھ نہیں، لیکن میری بڑائی میرا باپ کرتا ہے جسے تم کہتے ہو کیا کہ ہمارا خدا ہے۔ میری بڑائی کون کرتا ہے؟ میرا باپ کرتا ہے، اور جسے تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا ہے۔ تم نے اسے نہیں جانا لیکن میں اسے جانتا ہوں۔
اور اگر کہوں کہ اسے نہیں جانتا تو کیا لکھا ہے؟ تمہاری طرح جھوٹا بنوں گا، مگر میں اسے جانتا اور اس کے کلام پر عمل کرتا ہوں۔ پہلے جاننا اور پھر کلام پر عمل کرنا۔ اور آگے اگلی آیت لکھا ہے، تمہارا باپ ابراہم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا۔ دیکھیے گا کرائسٹ کس بات کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا باپ ابراہم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ اور آگے کی کیا لکھا ہے؟ اور یہودیوں نے اس سے کہا، تیری عمر تو ابھی 50 برس کی نہیں، پھر کیا تو نے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ وہ تو ان کے باپ کی بات کر رہا تھا، ابراہیم کی۔ یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، اس سے پیشتر کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ ہیلیلویا۔ یہ کائنات میں کوئی بھی ایسی پرسنالٹی، کوئی شخصیت نہیں گزری جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں ہوں، اور اسی لیے وہاں پر خروج کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں ہوں۔ ہیلیلویا۔ آئیے کلام مقدس کے حوالے کی طرف چلتے ہیں۔ 11 باب نکال لیجئے گا، اس کو پڑھیں گے اور ہم اس پر آگے بڑھتے جائیں گے۔ 11 باب اس کی 17 آیت سے میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے۔ آج کا ہمارا مضمون جو ہوگا، میں نے کہا کہ زندگی، یا یسوع نے کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ 17 آیت میں لکھا ہے، پس یسوع کو آ کر معلوم ہوا کہ اسے قبر میں رکھے 4 دن ہوئے ہیں۔ اور یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ لازر کی۔ قبر میں رکھے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ 4 دن ہو گئے ہیں۔ یہودی روایت جو ہے اس کے مطابق تیسرے دن جو ہے عموماً وہ کہتے تھے کہ مردے جو ہیں وہ جی اٹھتے ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کرائسٹ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں ہوں، وہ 4تھے دن اس کی قبر پر گیا۔ اور لکھا ہے بیتنیہ یروشلم کے نزدیک قریباً 2 میل کے فاصلے پر تھا، اور بہت سے یہودی مرتھا اور مریم کو ان کے بھائی کے بارے میں تسلی دینے آئے تھے۔ کیوں تسلی دینے آئے تھے؟ چونکہ ان کا بھائی جو تھا وہ مر گیا تھا۔ یہ جانتے ہیں کون سی مریم تھی؟ یہ مریم مگدلینی تھی جس نے یسوع مسیح کے پاؤں پر قیمتی عطر جو ہے وہ ڈالا تھا۔ پس مرتھا یسوع کے آنے کی خبر سن کر اسے ملنے کو گئی۔ اب وہاں پر نہیں وہ ٹھہری، بلکہ اسے ملنے کو گئی۔ لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی۔ مرتھا نے یسوع سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ اس کا ایمان دیکھیں اور اس کی بات دیکھیں۔ لیکن اگلی بات پر غور کیجئے گا، اور اب بھی میں جانتی ہوں۔ جملے پر غور کیجئے، کہتی ہے اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ اس کا ایمان مرتھا کا۔ مرتھا نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ قیامت کے میں آخری دن جی اٹھے گا۔ پہلی بات جو اس نے کہی تھی کہ میں جانتی ہوں کہ جو تو کہے گا خدا اسے کرے گا، اور اس کو یہ امید تھی کہ اس کا بھائی لازر جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا۔ ہاں، یسوع نے کہا کہ وہ زندہ ہوگا، تو لیکن پھر آگے وہ تھوڑا سا اس کا ایمان ڈاواں ڈول ہوتا ہے مرتھا کا، اور کہتی ہے ہاں یسوع، وہ قیامت کے دن، آخری دن وہ ضرور جی اٹھے گا۔ لیکن کرائسٹ نے بڑے خوبصورت الفاظ کہے۔ یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی میں ہوں۔
قیامت اور زندگی میں ہوں۔ اور اس کے بارے میں مختلف تراجم پر غور کر رہا تھا، مختلف انگریزی کے تراجم پر، جہاں پر لکھا ہے یسوع نے کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ یہ 11 باب کی 25ویں آیت ہے۔ ایک انگریزی ترجمہ ہے نیو لیونگ ورژن، نیو لائف ورژن۔ وہ کہتا ہے، اس میں اس کو ترجمے کو بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ I am the one who raises the dead and give them a new life۔ وہ کہتا ہے میں ہوں جو مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور انہیں نئی زندگی دیتا ہوں۔ یہ نیو لائف ورژن جو ہے وہ اس میں کچھ اس طریقے سے لکھا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور ترجمہ ہے ایمپلیفائڈ بائبل، اس میں وہ کہتا ہے آئی ایم، اور بریکٹ میں لکھا ہے، وہ لوگ جو اس کو سمجھتے ہیں گرامر کو، انگریزی کو، اس کو سمجھیں گے، آئی ایم کے ساتھ بریکٹ میں لکھا ہے مائی سیلف، یعنی کہ میں خود قیامت بھی ہوں اور زندگی بھی ہوں۔ وہ کسی اور کے بھی اردو میں ہمارے پاس بڑا خوبصورت ترجمہ ہے۔ یسوع نے کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، اور یہاں پر بریکٹ میں اس نے کر دیا آئی ایم مائی سیلف، میں قیامت بھی ہوں اور زندگی بھی ہوں۔ اور ایک اور ترجمہ اس کے ساتھ میں آپ آگے بڑھوں گا، دا وائس بائبل ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ اس میں لکھا ہے کہ میں قیامت بھی ہوں اور زندگی کا وسیلہ بھی ہوں۔ میں کیا ہوں؟ قیامت بھی ہوں اور زندگی کا وسیلہ بھی ہوں۔ اور پھر ایک اور ترجمہ کہتا ہے، گاڈز ورڈ ٹرانسلیشن، وہ کہتا ہے کہ میں ہوں جو دنیا میں زندگی جو ہے وہ واپس لاتا ہوں، اور میں خود ہی زندگی ہوں۔ تو کرائسٹ کے یہ دعوے جو ہیں، آج تک کوئی اور پرسنالٹی اس کائنات میں نہیں ہے۔ دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں۔ میں ایک دن واٹس ایپ پر کسی نے کوٹیشن لگائی ہوئی تھی، مجھے زبانی یاد نہیں، کوئی 4000 سم تھنگ جو ہے مختلف فیتھس، بلیفس اور ریلیجن، مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں۔ تو وہ جتنے بھی ہیں وہ سب قبروں میں ہیں، اور صرف ایک ہی قبر خالی ہے، اور وہ ہمارے خداوند یسوع ہے۔ اتنے معبودوں کے پیروکار ہیں، لیکن سب کی قبریں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ سب قبروں کے اندر ہیں، لیکن یسوع جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے، اسی کی قبر خالی ہے۔ تو یہاں پر یسوع نے 25ویں آیت میں مرتھا سے کہا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، وہ مر جائے تو بھی زندہ کیا ہے؟ رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، قیامت یعنی جی اٹھنا، ریزوریکشن، اور جی اٹھنے کی قدرت جو ہے وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، اور یہ دعویٰ بھی صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، اور کسی کے پاس ہے نہیں۔ تو اس نے کہا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، دیکھیے گا، غور کیجئے گا، گو وہ مر جائے تو بھی زندہ، گو وہ مر جائے تو بھی کیا ہوگا؟ زندہ رہے گا۔ اس کا مطلب جو ہے، بہت سے لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب جو ہے یہ ہرگز نہیں کہ جو یسوع مسیح پر ایمان لے آئے گا وہ موت کا مزہ نہیں چکھے گا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یسوع مسیح پر ایمان لے آئے گا، یہ زندگی تو ہے ہی ہے اس کے پاس، اس کے بعد ایک اور زندگی ہے جو ابدی زندگی ہے، جس کے بارے میں داؤد نبی جو ہے وہ زبور 23 میں کہتا ہے کہ میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا، ابدی زندگی۔
اور اس زندگی کے بارے میں کرائسٹ نے کہا کہ وہ مر بھی جائے تو کیا ہوگا؟ وہ زندہ رہے گا۔ بائبل مقدس میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ جو ایک بار پیدا ہوتا ہے وہ 2 بار مرتا ہے۔ کتنی بار مرتا ہے؟ 2 بار۔ لیکن جو 2 بار پیدا ہوتا ہے، پہلی پیدائش جسمانی اور دوسری پیدائش روحانی، بپتسمے کے وسیلے سے، جو 2 بار پیدا ہوتا ہے وہ 1 بار مرے گا۔ یوحنا کی انجیل میں وہ 1 بار مرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پر دوسری موت کا اختیار نہیں ہے۔ ہیلیلویا۔ اور آگے کرائسٹ 26ویں آیت میں یوں کہتا ہے، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا۔ اور یہ بات میں پھر دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر موت نہیں آئے گی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابدی زندگی کا وارث ہوگا۔ یہ جو تھوڑے دنوں کی زندگی ہے یہ زندگی نہیں۔ تو یسوع کا دعویٰ جو ہے کہ قیامت اور زندگی، یعنی زندگی دینے کا اختیار جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے۔ آگے 27ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے اس سے کہا، ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے۔ پہلی بات اس کا سٹیٹمنٹ دیکھیے گا مرتھا کا، اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ جو تو کہے گا خدا وہ کرے گا۔ دوسری بات، یہودی چونکہ اس بات پر بلیو نہیں کرتے تھے، میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ وہ خدا نہیں، وہ کہتے تھے کہ خدا نہیں ہے۔ ناستک قسم کے لوگ اور دوسرے وہ کہتے تھے کہ نہیں، اور یہودی کہتے تھے کہ جو آنے والا مسیح وہ یہ نہیں ہے، وہ کوئی اور آئے گا۔ تو مرتھا نے اس کا جو اقرار تھا وہ یہ تھا کہ زندہ خدا کا بیٹا جو ہے، مسیح جو ہے، وہ جو دنیا میں آنے والا تھا وہ کون ہے؟ وہ تو ہی ہے، آنے والا مسیح۔ اور آگے لکھا ہے، چند ایک باتوں پر غور کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور چپکے سے اپنی بہن مریم کو بلا کر کہا کہ استاد یہی ہے اور تجھے بلاتا ہے۔ اب یہ جتنی بھی گفتگو ہے یہ مریم مرتھا کے گھر میں نہیں ہو رہی، یہ یسوع مسیح راستے میں کسی جگہ پر تھا، وہ وہاں سے اس کے سن کر اس کے پاس گئی تھی، پھر واپس آئی اور آ کر مریم کو بتا رہی ہے کہ استاد تجھے یاد کر رہا ہے۔ وہ سنتے ہی جلدی اٹھ کر اس کے پاس آئی، اور آگے بریکٹ میں لکھا ہے، یسوع ابھی گاؤں میں نہیں پہنچا تھا بلکہ اسی جگہ تھا جہاں مرتھا اسے ملی تھی، دور تھا وہ۔ پس جو یہودی گھر میں اس کے پاس تھے اسے تسلی دے رہے تھے، یہ دیکھ کر کہ مریم اٹھ کر باہر گئی ہے، اس خیال سے اس کے پیچھے ہو لیے کہ وہ قبر پر رونے جاتی ہے۔ جب مریم اس جگہ پہنچی جہاں یسوع تھا، اسے دیکھا تو اس کے قدموں پر گر کر اسے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ اب یہ کون کہہ رہی ہے؟ یہ مریم کہہ رہی ہے یہ بات۔ جب یسوع نے اسے دیکھا اور ان یہودیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے روتے دیکھا تو دل میں نہایت رنجیدہ ہوا اور گھبرا کر کہا، تم نے اسے کہاں رکھا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے اور ہم جانتے ہیں، لکھا ہے کہ وہ کامل انسان اور کامل خدا ہے۔ تو یہاں پر اس کی کامل خدا کی صفت کو بھی بیان کیا گیا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، اور بحیثیت کامل انسان کی
اس صفت کو بھی بیان کیا گیا. یہاں پر لکھا ہے کہ وہ رنجیدہ ہوا. غمزدہ ایک انسان ہوتا ہے جس کے اندر انسانی خصلت ہوتی ہے. کوئی روبوٹ یا کوئی فرشتہ یا کوئی اور شخصیت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. وہ رنجیدہ ہوا, اور نہ صرف رنجیدہ ہوا بلکہ آگے لکھا ہے گھبرا کر کہا تم نے اسے کہاں رکھا ہے. 4 دن ہو گئے. انہوں نے کہا خداوند چل کر دیکھ لے. اور آگے لکھا ہے یسوع کے آنسو بہنے لگے. کیا بات ہے, یسوع کے آنسو بہنے لگے. وہ رویا چونکہ وہ کامل انسان تھا, اس کے اندر احساس تھا اور اسے اپنے دوست اپنے ساتھی لازر کے چلے جانے کا افسوس تھا. لیکن اگر آپ اس سے پہلے اس آیت کو حوالے کو شروع سے پڑھیں تو یسوع مسیح کو پتہ چل گیا تھا, لیکن پھر بھی وہ ٹھہرا رہا, وہ آیا نہیں اس کو جگانے کے لیے, چونکہ وہ دنیا پر ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اس کا دعویٰ جو ہے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں, اس کو پروف کرنا چاہتا تھا. اور آگے لکھا ہے انہوں نے اسے کہا ہے خداوند چل کر دیکھ لے, اور یسوع کے آنسو بہنے لگے. پس یہودیوں نے کہا دیکھو دیکھو وہ اس کو کیسا عزیز تھا. لازر کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ لازر نہیں ہے جو ناسوروں سے بھرا ہوا تھا, ٹھیک ہے جی. لیکن ان میں سے بعض نے کہا کیا یہ شخص جس نے اندھے کی آنکھیں کھولیں اتنا نہ کر سکا کہ یہ آدمی نہ مرتا؟ لوگوں کے خیالات دیکھیں. اور آگے 38ویں آیت میں لکھا ہے یسوع پھر اپنے دل میں نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا, اور وہ غار پر تھا اور اس پر کیا لکھا ہوا ہے پتھر دھرا تھا. یہاں پر اس کی رنجیدگی کا عالم, اس کے غم کا عالم بتاتا ہے کہ وہ انسان ہے. وہ افسوس کر رہا ہے اس کے چلے جانے کا. اور آگے جو لکھا ہے اس نے ان سے کہا کہ اس پتھر کو کیا کرو ہٹاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پتھر کو ہٹانا انتہائی ضروری ہے. حالانکہ یسوع خود بھی پتھر ہٹا سکتا تھا یا نہیں ہٹا سکتا. وہ جو لازر کو جو 4 دن کا مرا ہوا ہے اس کو قبر میں سے زندہ کر کے باہر نکال سکتا ہے, تو وہ پتھر کو بھی ہٹا سکتا تھا. لیکن اس نے ان سے کہا کہ پتھر کو ہٹاؤ. اور آج اس ایسٹر کے موقع پر میں یہ کہوں گا کہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگیوں پر دلوں پر پتھر رکھے ہوئے ہیں. کئی دفعہ یہ پتھر جو ہے یہ انا کے پتھر ہیں. کئی دفعہ یہ پتھر جو ہے کسی فخر کے پتھر ہیں. کئی دفعہ یہ پتھر جو ہے کسی غرور کا سبب ہے. کئی دفعہ اسی کہنے میں کچھ ہے وہاں پتھر. زندگی جو ہے وہ اسی وقت باہر آئے گی جب پتھر کو جو ہے وہ ہٹایا جائے گا. اور اس نے کہا کہ پتھر کو ہٹاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پتھر کو ہٹانا یسوع مسیح کا کام نہیں ہے. پتھر کو ہٹانا خدا کا کام نہیں ہے. پتھر کو ہٹانا میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم اپنے دلوں سے اپنی زندگیوں سے اس پتھر کو ہٹائیں جو زندگی کو ہمارے اندر آنے سے روکے ہوئے ہیں. وقت نہیں کہ میں اس حصے پر تفصیل کے ساتھ بات کروں, لیکن کئی دفعہ ایسے پتھر جو ہیں وہ ہماری روحانی زندگی کو آگے بڑھنے سے روک دیتے ہیں. وہ لازر کو قبر سے میں باہر آنے سے وہ روک دیتے ہیں. اس لیے ہمیں ان پتھروں کو
ہٹانے کی ضرورت ہے۔ کئی دفعہ یہ سختی کے پتھر ہوتے ہیں، ہم بڑے سخت ہو جاتے ہیں، انا پرست ہو جاتے ہیں۔ اگر پتھر پڑا رہے گا تو پھر زندگی کبھی نہیں آئے گی، لازر کبھی نہیں باہر آئے گا۔ اور یسوع نے ان سے کیا کہا کہ پتھر کو ہٹاؤ۔ پتھر جو ہے یہ علامت ہے سختی کی، پتھر جو ہے علامت ہے بھاری پن کی، پتھر علامت ہے رکاوٹ کی، پتھر علامت ہے اس خوشی کو روکنے کی جو خدا ہماری زندگی میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اور آج ہم نے اپنی زندگی میں طرح طرح کے پتھر جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، اور یسوع نے ان سے کہا کہ پتھر کو ہٹاؤ۔ اور خدا آج ہمیں بھی اس کلام کے وسیلے سے کہتا ہے کہ پتھر کو کیا کرو؟ ہٹاؤ۔ اور آگے لکھا ہے، اس مرے ہوئے شخص کی بہن مرتھا نے اس سے کہا، اے خداوند، اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے ہیں۔ آپ پیچھے پڑھ لیجئے گا، یسوع کو پتا تھا، لیکن یسوع قصداً ٹھہرا ہوا تھا تاکہ وہ اس قدرت کو جو وہ کہتا ہے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، اس کو ثابت کر سکے۔ اور پھر آگے لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، کیا میں نے تجھ سے یہ کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو کیا کرے گی؟ خدا کا جلال۔ ہم کہتے ہیں جی اسی بھی ایمان رکھنے ہیں، لیکن خدا کے جلال کو نہیں دیکھ رہے ہو۔ خدا اس طرح کا ایمان نہیں ہم سے چاہ رہا کہ جی اسی مسیح ہاں، اسی کرسچن ہاں۔ وہ ایمان نہیں، بلکہ وہ ایمان جو پہاڑوں کو ہٹانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ایمان جس کے بارے میں کرائسٹ نے کہا تھا کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اور اس پہاڑ سے کہہ اپنی جگہ سے ٹل جا، اور یہ اپنی جگہ سے ٹل جائے گا۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں، میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں تو بردر اینڈریو کی کتاب شاید بائبل سمگلر میں یہ واقعہ تھا، لیکن میں کنفرم نہیں ہوں کہ یہ جو رشیا ہے، ایک وقت تھا کہ یہاں پر انجیل کو لے کر جانا ناممکن تھا۔ لوگ وہاں پر بائبل اپنے سامان میں چھپا کر لے کر جاتے تھے، چونکہ وہاں پر کمیونزم، سوشلزم اور دہری لوگ جو خدا کو نہیں مانتے ان کا دور تھا، اس وجہ سے مذہب کا تو نام ہی نہیں وہاں پر لیا جا سکتا۔ تو اس کتاب میں اگر میں پھر بھی میں کنفرم نہیں ہوں، میں نے پڑھا کہ رشیا کے کسی علاقے میں کچھ ایمانداروں کو یہ رشین لوگوں نے پکڑ لیا، کمیونسٹوں نے پکڑ لیا اور ان کو بند کر دیا۔ اور تو کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ بھئی تمہاری بائبل جو ہے وہ سچی ہے، تمہارا خدا سچا ہے، تمہاری بائبل میں لکھا ہے کہ اس پہاڑ سے کہہ کہ اپنی جگہ سے ٹل جا، تو یہ ٹل جائے گا۔ اب زندگی اور موت تمہارے اختیار میں ہے، تمہیں اس کمرے میں بند کر دیا گیا ہے، اور صبح تک یہ پیچھے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ اپنی جگہ پر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اگر یہ پہاڑ اس جگہ پر ہوا تو پھر تم لوگوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا، تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ تو لکھا ہے کہ وہ ایماندار جو تھے وہ ساری رات خدا کی حضوری میں دعا کرتے رہے، خدا کے قدموں میں ٹھہرتے رہے، اور صبح جب وہ آئے انہوں نے کھڑکی کھولی تو وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل چکا تھا۔ خدا جو ہے وہ پہاڑوں کو ہٹانے کی قدرت رکھتا ہے، اور کسی نے کہا کہ جو خدا کر سکتا ہے وہ آپ کی دعائیں کر سکتی ہیں۔ آمین۔ اور یسوع مسیح نے اسی لیے اس سے مریم سے کہا
کہ اگر تو ایمان لائے گی تو کیا کرے گی؟ خدا کا جلال دیکھے گی۔ تو وہ ایمان جو پہاڑوں کو ہٹانے کی قدرت رکھتا ہے، ساڑھے تو قرضے ہی نہیں جانتے، ساری عمر جتنے سارے کے سارے گھر والے کام کر رہے ہوں گے، پھر بھی ہم قرض میں پھنسے ہوں، پھر ہمارا ایمان کہاں پر ہے؟ خدا تو رہائی دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ غور کیجئے گا، کہیں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ زندگی جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے۔ اس پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اور آگے لکھا ہے 41ویں آیت، پس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا، اور جب پتھر کو ہٹا دیا تو خدا کی قدرت ظاہر ہوئی، اور جب ہم پتھر کو اٹھائیں گے تو خدا کی قدرت ظاہر ہوگی۔ پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی۔ سادہ سی بات، سادہ سی دعا کہ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی ہے۔ ہمارے لوگ جب جاتے ہیں نا کسی جگہ پر، کوئی بدرو کڈن لی، تو اس کے نسب نامے پوچھ رہے ہوتے، تو ہے کون ہے، تیرا نا کی ہے، تو آئی کتھوں میں، اے دے نال تیرا کی کام سی۔ بائبل میں لکھا ہے مرکز کی انجیل میں، جب یسوع ایک جگہ پر گیا تو بدروؤں نے بولنا شروع کیا تو یسوع نے ان کو ڈانٹ دیا کہ خاموش ہو جاؤ۔ اور ایک وقت تو تھا، اس وقت میں تو ہمارے جو خادم تھے وہ نشانیاں بھی مانگ دے سن کہ تو نکلیں گی نا تو نشانی دے کے جانی ہے۔ پاکستان نشانی مانگ دے سن، ہاں اے کڑا پہ، اے کڑا جڑا نا گرا کے جانا ہے تو نے۔ کیا یہاں پر ایمان نہیں ہے؟ ایمان کب ہے؟ تو ماں دی طرح انگلیاں پا کے دکھائیں گے، پھر آئے گا ایمان۔ کڑا کو گرا کے جائے گی، کوئی دروازہ کھول کے جائے گی، پھر پتہ چلے گا کہ واقعی نکل گئی ہے۔ اونج ایمان نہیں۔ بس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی۔ اور آگے 42ویں آیت پر غور کیجئے گا، بڑی خوبصورت ہے۔ اور مجھے تو معلوم تھا، اور مجھے تو معلوم تھا، یعنی منو پہلے تو ہی پتا سی، اور مجھے تو معلوم تھا کیا؟ کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، پہلی بار نہیں ہے۔ کاش ایسا ایمان ہمارے اندر ڈیولپ ہو جائے۔ مجھے معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، لیکن مگر، آگے لکھا ہے مگر، ان لوگوں کی خاطر وہ کہہ رہا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ میں نے یہ باتیں اس لیے کہی تھیں کہ وہ ایمان لائیں کہ تو نے ہی مجھے کیا کیا ہے، بھیجا ہے۔ وہ نہیں ایمان لاتے تھے، میں نے کہا کہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے تھے کہ جو مسیح آنے والا ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ تو کوئی اور ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھی تیری تو عمر ابھی 50 سال ہی نہیں ہوئی اور تو کہہ رہا ہے کہ میں ابراہیم کو بھی جانتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے لازر نکل آ۔ کسی نے کہا کہ یسوع اگر نہ لیندہ نا تو سارے قبرستان چو لوگ جڑے سنا باہر آ جانے سن، جتنے اس نے اگر وہ کہہ دیتا نا کہ قبر میں سے باہر آ جاؤ تو پتہ نہیں کون کون باہر آ جاتا۔ اس نے اسپیسیفک نام لے کر کہا
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف مخاطب کس کے ساتھ تھا؟ لازر کے ساتھ تھا، اور اس سے بلند آواز سے پکار کر کہا کہ اے لازر کیا کر، نکلا۔ اور آگے لکھا ہے جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا، اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا تھا۔ یسوع نے ان سے کہا اسے کھول کر جانے دو۔ ہاللیلویا، اسے کھول کر جانے دو۔ یسوع مسیح کے کہنے سے تو قبریں کھل جاتی ہیں۔ گڈ فرائیڈے پر ہم غور کر رہے تھے کہ جب تیسرے پہر اندھیرا چھا گیا تو ایمانداروں کی قبریں جو ہیں وہ کھل گئیں، اور وہ بہت سے لوگوں کو نظر بھی آئے، زندہ ہوئے تھے۔ اور یہاں پر اگر وہ کہتا، میں پھر دوہرا رہا ہوں، تو وہ پورا کا پورا قبرستان جو ہے وہ باہر آ جاتا۔ لیکن چونکہ یسوع وہ بتانا چاہتا تھا کہ جو وہ کہتا ہے اور جس کو کہتا ہے وہی اس کی سنتا ہے۔ اے لازر قبر میں سے نکلا۔ آج ہم اس کو میں کنکلوڈ کروں گا، لازر کی طرح قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ روحانی طور پر ہم اپنے آپ کو زندہ تو کہتے ہیں، لیکن گناہ کے سبب سے، جس طرح مریم نے کہا تھا کہ اب تو اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہوگی، چوتھے دن ہمارے جسموں سے گناہوں کا، بدیوں کا، ناپاکیوں کا ہمارے جسموں سے تعفن اٹھ رہا ہوتا ہے، اور ہم پھر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں۔ ہم خدا کو بھی پکڑے رکھنا چاہتے ہیں اور دوسرے کاموں کو بھی سر انجام دینا چاہتے ہیں، لیکن یسوع کہتا ہے کہ قبر میں سے باہر نکل۔ اور آج کا کنکلوژن یہ ہے کہ آج ہم جو اپنی زندگی میں مختلف وجوہات کی بنا پر ہمارے جسموں سے تعفن اٹھ رہا ہے، بدبو اٹھ رہی ہے، ہم خدا سے دور ہیں، اور اس کی کہ یہ ریزوریکشن ڈے جو ہے، اس کے جی اٹھنے کا یہ دن جو ہے، وہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ پتھر ہٹاؤ اپنی زندگیوں سے۔ وہ پیغام دیتا ہے کہ قبر میں سے باہر آ جاؤ۔ آج ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے خول سے نکلنے کی ضرورت ہے، اس زندگی میں داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ محض ایک ایونٹ نہیں سیلیبریٹ کرنا، محض مہمانوں عزیز و اقارب کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ خصوصی طور پر کاش یہ جو اس کا زندہ ہونے کا دن ہے، یہ حقیقی طور سے یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں جنم لے لے، ہم اس میں سے باہر آ جائیں اور زندگی ہم میں سے جو ہے وہ نظر آنی شروع ہو جائے۔ یاد رکھیے گا کہ آج ہم مختلف بہانوں سے، مختلف طریقوں سے یسوع مسیح کو ٹھگتے رہتے ہیں۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں، معاف کیجیے گا، ذاتیات پر نہ لیجیے گا، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو بائبل میں لکھا ہے کہ ہمیں اپنی صورت نظر آتی ہے، اور کئی دفعہ جب ہم اس کلام کے آئینے میں اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پر اپنی صورت نظر آتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس آئینے میں میں اس جگہ پر کھڑا ہوں، یہ میری شکل ہے۔ وہ یسوع جو کہتا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، زندگی کا پانی میں ہوں، دروازہ میں ہوں، راہ حق اور زندگی میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، وہ آج اس دن پر ہمیں کہتا ہے کہ آؤ
میرے اس زندہ ہونے کے دن میں حقیقی طور سے شامل ہو جائیں اور اپنی ان قبروں میں سے باہر آ جائیں، ان پتھروں کو ہٹائیں۔ یاد رکھیے گا یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر بارش ہو رہی ہو اور آپ کوئی بالٹی لے کر وہ رکھ دیں باہر، لیکن اس پر سے ڈھکن نہیں ہٹائیں گے تو وہ کبھی بارش کے پانی سے بھر نہیں سکے گی۔ اور خدا بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ پتھر ہٹائیں۔ آئیے خدا کے کلام کی ان باتوں پر غور کرتے ہوئے، دھیان دیتے ہوئے اپنے آپ کو پورے طور سے اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔